بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 1 مئی جمعرات کے دن کی اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے، پھر اس کی تفصیل اور تجزیہ۔ عمران خان کو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے پروڈکشن آرڈر کا ایک حکومتی عجیب و غریب معاملہ، کیونکہ خان اسمبلی کے ممبر نہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنگی حالات میں بڑے سرکاری ملازمت کی مدت ملازمت توسیع 3 سال کا، اور خان کے کیسز پر 26ویں ترمیم کے ذریعے جو واردات کی گئی تھی، اب کیسز سننے سے عدالت میں کیا معاملہ چل رہا ہے اور قیادت کی پراسرار خاموشی، ان کے پاس حل کیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر بھی ملاقاتوں سے ایک دفعہ پھر روکا گیا، چھٹی کا بہانہ کر کے جیل دروازے بند کیے گئے، اور آج ایک انوکھا فیصلہ بھی جو DGI کی وزیراعظم کے مشیر کے طور پر جو مارشل لا کی ایک خبر ہوتی ہے۔ عالیہ حمزہ کا معاملہ پہلی دفعہ انٹرنیشنل کورٹ میں انسانی حقوق کے جو ناروے میں انٹرنیشنل وکیل ہیں، سینٹرم پارٹی کے چیئرمین، وہ عدالت میں لے کے جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں پاک بھارت صورتحال پر کیا موقف سامنے آیا۔ اسی طرح کینیڈا میں بھی تحریک انصاف کا ورکر کنونشن اور سلمان اکرم راجہ کا خطاب تھا، اور پاک بھارت کشیدگی ایک اور ملک سے بھی بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ لیکن معاشی میدان میں آج حکومت کو بہت بڑا دھچکا، ہر قسم کا ٹیکس لگانے کے باوجود 833 ارب FBR کے ٹیکس کی ہدف پورا نہیں ہوا۔ اس کا نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایران میں بھی وہاں جو دھمکی ابھی وزیر دفاع کو ملی، امریکی وزیر دفاع کو، اس کے حالات پاکستان پہ کیا آ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ معاملہ پاک بھارت کی جنگ کا جو حکومتی دعویٰ جھوٹ نکلا، 36 گھنٹے گزر گئے، نہ تو بھارت کا حملہ نہ کچھ سرجیکل سٹرائک ہوئی، اور عطا تارڑ کا بیان جھوٹ نکلا۔ سرجیکل سٹرائک ہمیشہ ڈرامہ ہوتی ہیں، فیس سیونگ کے لیے ہوتی ہیں، ایک حملہ بھارت کا، ایک حملہ پاکستان کا، دونوں طرف سے خاموشی، یہ سب جانتے ہیں۔ اب یہ باقاعدہ طور پر پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ واردات ہوئی، اور اس کا نقصان بہت بڑا ہو، انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ دیکھیں، معیشت پہلے ہی تباہ و برباد تھی، اب سٹاک ایکسچینج میں عطا تارڑ کے اس بیان کی وجہ سے 427 ارب کا نقصان 345 انڈیکس سے گر گئی ہے وہ، اور یہ بلڈ بات اسے کہا جائے، نااہل لوگوں کی یہ حکومتوں سے یہ نقصان ہوتے ہیں۔ اور معیشت کے آپ کو میں حقیقت آگے بھی چل کے بتاتا ہوں۔ اس وقت تو پاکستان میں جس سے بھی آپ بات کریں وہ کہہ رہے ہیں جنگ نہیں ہوگی۔ لوگوں کو اتنا یقین کیوں ہے؟ بھارت کا میڈیا تو آپ کو پتہ ہے سینسیشنلائز، چھوٹی چھوٹی خبروں کو، ایک ٹرک ہل جائے، ایک فوجی ادھر ہو جائے تو کہتے ہیں حملہ آ گیا۔ انہوں نے تو 6 دن ہو گئے ہیں وہاں، جنگ اس وقت چل رہی ہے، میزائل اکٹھے ہیں۔ لیکن بڑی سادہ سی بات جو ہے اس وقت، کہ اگر کوئی جنگ ہونی ہوتی، کوئی بڑا حملہ ہونا ہوتا، کوئی بڑے پیمانے پر یہ معاملہ شروع ہوتا، تو اس وقت اڈیالہ جیل میں لائن لگا کر یہ خان کے سامنے بیٹھے ہوتے۔ رانا ثناء اللہ جو بیان دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، صورتحال خراب ہوئی تو ہم آل پارٹیز بلائیں گے، تحریک انصاف سے پوچھیں گے کہ کسے لیڈ کرنے کا کہتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ قومی سلامتی کے نام پر تحریک انصاف کو بلائیں، اگر وہ نہ آئیں گے تو کہیں گے یہ غدار ہے، عمران خان کے بغیر نہیں آ رہے، اور اگر عمران خان کو بلایا تو ان کا بیانیہ ختم۔ اب اسی لیے ان کا ڈرامہ ایکسپوز بڑے آسانی سے عوام کے سامنے ہو رہا ہے، جسے پاکستانی نہیں مانتے۔ اب تحریک انصاف دیکھیں، ایک جماعت کے طور پر اگر اس طرح کی میٹنگ میں عمران خان کے بغیر جائے تو وہ ویسے ختم ہو جائیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ کی جو سازش ہے اس لحاظ سے کامیاب ہو جائے گی۔ قومی مفاد میں، قومی سلامتی میں اگر یہ ذرا سے بھی سنجیدے ہوتے تو خان کی اس طرح ملاقاتیں نہ روکی جاتی۔ آج چھٹی کا بہانہ کر لیا، پہلے علیمہ خان کو روک لیا گیا، آج باقی لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا۔ اگر یہ سیریس ہوتے تو عمران خان شہباز شریف کے ساتھ قومی سلامتی کی میٹنگ چیئر کر رہا تھا۔ اس جنگ کو کوئی نہیں مانتا، یہ نورا کشتی ہے۔ یہ صرف عوام کو متحد کرنے کا ایک وہ بہانہ، ایک سیاسی بیانیہ بنانا، اور سب سے بڑھ کر اپنی مدت ملازمت سیکیور کرنا، عمران خان کے کیسز کو ایک لمبے عرصے کے لیے ملتوی کرنا۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیں، عمران خان کو انہوں نے اس لیے قید نہیں کیا تھا کہ یہ عمران خان کو رہا کر دیں گے فوراً۔ اگر خان کو رہا کرنا ہوتا تو 26 نومبر کو گولیاں نہ مارنی پڑتی، ساری کی ساری عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے 26ویں ترمیم نہ کرنی پڑتی۔ تحریک انصاف کی قیادت کو یہ یقین دلایا گیا کہ اس نظام میں، سسٹم میں عمران خان کو ہم جیل میں سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ اب تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ برملا اس کا اعتراف کرتی ہے کہ مزاحمتی تحریک ہم چلانے کے قابل نہیں، ہم نہیں چلائیں گے، اور یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کی واقعی بات ہوئی ہے، اور یہ جانتے ہیں خان کی رہائی تو عوامی احتجاج سے ہو سکتی ہے، اور پارٹی کو اسی لیے اتنا کمزور کیا کہ وہ اب نمائشی عہدوں پر اب بیٹھے رہیں۔ بس پورا پاکستان اس بات پر متفق ہے کہ عمران خان کی رہائی جو عوامی احتجاج سے، اور خان کی دیکھیں جب عوامی احتجاج ہو تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ لوگ سارے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، ان کے سہولت کار میں سے کوئی لوگ ملک میں نظر نہیں آئیں گے، اور یہ چیز سری لنکا میں ہو چکی ہے۔ راجہ پاک سے پہلی فلائٹ لے کر سعودیہ بھاگا۔ افغانستان میں آپ کے سامنے ہوا، جب عوام نکلی وہاں معاملہ سیٹ ہوا، اشرف غنی نے ہیلی کاپٹر پکڑا اور دبئی پہنچ گیا۔ بنگلہ دیش میں آپ کے سامنے دیکھیں جب عوام نکلی تو کیا ہوا، شیخ حسینہ 45 منٹ کے اندر ہندوستان تھی۔ افریقہ میں، سوڈان میں، دنیا میں دیکھ لیں، جہاں عوام احتجاج کے نکلی وہاں سارے بھاگ گئے۔ تو انہیں پتہ ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے اور اس دوران یہ کچھ نہ کچھ نقصان کر جائیں گے۔
اب دیکھیں اس کا معاملہ جنگ جو ہے وہ اس کا تو کوئی حل نہیں، سب جانتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے واردات کیا کی. اب رجسٹرار ہائی کورٹ نے آج جو سرفراز ڈوگر کی عدالت میں بیان جمع کرایا خان کیسز پر کہ 2025 میں القادر ٹرسٹ کیس ہم نے لگانا ہی نہیں سرے سے. جو رپورٹ جمع کروائی آپ رپورٹ پڑھیں. اس نے کہا جی ہمارے پاس 280 کے قریب کیسز اپیلیں پڑی ہوئی ہیں، سزائے موت کی 63 ہیں، عمر قید کی 73 ہیں، 7 سال کی جو ہے وہ 88 ہیں، اور جو 7 سال سے کم ہے وہ 55 ہمارے پاس ساری پڑی ہوئی ہیں ملا کے. یہ اب خان کی جو اپیل ہے وہ کہتے ہیں جی پہلے مرحلے پہ ہے، تو 2025 میں اس کی باری ہی نہیں آئے گی. یہ صاف صاف عدالت میں آج رجسٹرار نے کہہ دیا کہ اس کیس میں عمران خان کی رہائی آدھے گھنٹے میں ہو سکتی ہے، آدھے گھنٹے میں. یہ کیس انہوں نے 2025 میں شروع نہیں کرنا، انہوں نے فیصلہ کیا. یہ سرفراز ڈوگر کو جو قائم مقام چیف جسٹس ہے اسے لایا اس لیے گیا تھا، آپ کو اس کا پہلا بیان یاد رکھیں کہ اب میں ہر اپیل اپنے میرٹ پر لگاؤں گا. عمران خان کی یہ اپیل یعنی 2025 میں آنے ہی نہیں دوں گا، ورنہ 15ویں نمبر سے اٹھا کر ایک جج کو سینیورٹی توڑ کے اوپر لانے کی ضرورت کیا تھی. پاکستان کے عدالتی نظام میں تو ہمیشہ آپ دیکھیں ہائی پروفائل کیسز کی ترجیحاتی بنیاد پہ سنتے ہیں. نواز شریف کے پاناما کیس روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوئی تھی، جے آئی ٹی بنی تھی، بے نظیر بھٹو ہوں، آصف زرداری، ان کے جو ریفرنس تھے کیسز تھے وہ کس طرح شروع ہوئے کس طرح بند ہوئے سب جانتے ہیں. خصوصی عدالتیں کیسی لگیں. خان کے اوپر دیکھیں 2023 میں جب سے کیس شروع ہوئے، الیکشن کمیشن کا نااہلی کا کیس ہو، توشہ خانہ کا کیس ہو، ممنوع فنڈنگ کا انہوں نے بنایا ہو، یہ سارے کے سارے وکلا کی ایک درخواست پر چیف جسٹس کی عدالت میں شروع ہوئے تھے. رات کو 12 بجے تک عدالتیں چلا کے انہوں نے خان کے کیسز کو 12 گھنٹے میں عمران خان کو سزائیں سنائی. تو 2025 میں آپ کہہ رہے ہیں سماعت ممکن ہی نہیں ہے. یہ سیاسی دباؤ میں آپ کو پتہ ہے عدلیہ میں سارے کام ریلیف کیسز سب کچھ ہوتا ہے، ملتوی بھی اسی معاملے پر ہوتا ہے. اب پاکستان کی عدالتوں میں صرف اور صرف سیاسی انتقام ہو رہا ہے اور سب جانتے ہیں. اور عمران خان کے اوپر یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں. رہائی کا مطلب ظاہر ہے عمران خان کی یہ پورا نظام گر جائے گا. اس نظام کو گرنے سے بچانے اور اپنی مدت ملازمت سیکیور کرنے کے لیے 3 سال کے لیے جو سسٹم بنایا گیا ہے. اب تاریخ میں آپ دیکھ لیں جمہوری حکومت میں ڈی جی آئی ایس آئی مشیر قومی سلامتی، اس کا مطلب پاکستان میں انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے. بی بی سی نے آج جو رپورٹ میں لکھا بڑا صاف صاف اور واضح کہ عمران خان کو 9 مئی کے فالس فلیگ میں گرفتار نہیں کیا گیا، اس کے بعد ان کی پارٹی کو توڑا گیا، کریک ڈاؤن کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر فوجی قوانین کے جو سویلین عدالتوں میں کیسز چلائے گئے. جنرل فیض کو وقت سے پہلے ریٹائر کر کے ملٹری ٹرائل شو، یہ سارا اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اس نظام کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے. پھر جس طرح بینچ فکسنگ کی گئی وہ دیکھیں ابھی بھی چل رہی ہے. مخصوص نشستوں کا کیس آپ دیکھ لیں وہ آپ کے لیے سب سے بڑی مثال ہے. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ منصور علی شاہ نے، منیب اختر نے، جسٹس عائشہ ملک نے اور اطہر من اللہ نے اور شاہد وحید تھے، ان کے ساتھ محمد علی مظہر تھے، عرفان سعادت، ان لوگوں نے دیا. اکثریتی فیصلے میں اب جو نظر ثانی کیس ہے اس میں صرف 3 ججز کو شامل کیا، باقی ان سب کو باہر کر دیا جنہوں نے فیصلے کی حمایت میں بات کی. منصور علی شاہ، منیب اختر، اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، عرفان سعادت، یہ سارے لوگ اکثریتی فیصلہ دینے والوں میں تھے. ان 5 کو بینچ سے الگ کر دیا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان ہندوستان کا میچ ہے اور آپ بابر اعظم، شاہین افریدی، وہ رضوان، نسیم، شاہین، سب کو 5-6 پلیئروں کو پہلے ہی نکال دیں ٹیم سے اور کہیں اب کھیلو، تو آپ کو پتہ چلے گا. آئینی عدالت میں جس طرح امین الدین خان کو لگایا وہ سب جانتے ہیں. تو یہ انہوں نے سارا کا سارا نظام کیوں بنایا کہ 3 سال کی مدت ملازمت پکی کر لیں. اب 26ویں ترمیم پہ تحریک انصاف کے لیے قانونی طور پر انہوں نے مکمل ہر دروازہ بند کر دیا. یاد رکھیں 5 سال مدت ملازمت کی توسیع اس قانون کے تحت دے دی ہے. اب یہ پارلیمنٹ سے ووٹنگ کروا کے اسے کامیاب کرنا چاہتے ہیں. جس طرح 9 مئی کے کیسز میں تحریک انصاف کے تمام جیتے ہوئے اراکین پارلیمنٹ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ اپنی نشستیں جو رکھی ہوئی اس میں ووٹ ڈالیں توسیع کے حق میں، ورنہ آپ سب لوگ فارغ. جنرل باجوہ نے اپنی مدت ملازمت کے لیے ووٹنگ ایسے ہی کروائی تھی اور وزیر اعظم سے بھی زیادہ ووٹ لے گیا تھا. تو یہ بات اب پتھر پہ لکیر ہے کہ جنگی حالات جو بنے ہوئے ہیں یا دہشت گردی کے جو حالات بنے ہوں، اس سے پہلے انہوں نے دیکھیں افغانستان پہ حملے کی کوشش کی، ناکام ہوئی، آپریشن کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئی. اب یہ بھارت کے ساتھ اس حملے کو اسی لیے لگتا ہے کامیابی ہے کہ ایک تو ہم قوم کو متحد کر لیں گے اور اس دوران اپنے 3 سال کی پکی نوکری لے لیں گے، خان کے کیسز کو لٹکا دیں گے. اب اس کا حل جو ہے وہ بڑا سادہ سے عوام نے نکلنا ہے اور طریقے انصاف کو یا تو سسٹم سے باہر آنا ہے. اب 26ویں ترمیم کا خان کو پتہ تھا، اسی لیے خان نے 26 نومبر کی کال دی تھی، جسے علی مین گنڈا پور نے ناکام کیا. یاد رکھیں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف اور نون لیگ کے ساتھ دیکھیں جو نظام جس طرح چلایا. اب چودھری نظام کو یہ بات پتہ ہے کہ جس طرح یہ غیر جمہوری نظام جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے، اس کو خان کو روکنا ہے، اس کی ملاقاتیں روکنی ہیں. ورنہ خان کو ڈرون حملے کا، یہ مادنی بل کا، یہ انڈیا پاکستان کا، یہ تمام چیزیں پتہ چلتی ہیں. اب تمام تجزیہ نگار اس بات پہ متفق ہیں کہ عمران خان کے پاس ادھوری معلومات ہوتی ہے. یہ جو بیانات آتے ہیں وہ ان ادھوری معلومات کی بنیاد پہ، ورنہ عمران خان کا بیان مختلف ہو. یہ ملاقاتیں اسی لیے روکی گئی ہیں اور قیادت کو کہا جا رہا ہے جمہوری نظام چلائیں. وہ اس سسٹم سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، اپنے عہدے چھوڑنا نہیں چاہتے. تحریک انصاف کی قیادت کو تو فیصلہ کرنا ہوگا. اب یہ ہندوستان پاکستان کا جو معاملہ بنایا گیا ہے، اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 1 پاؤ گوشت کے لیے کس طرح
اپنے چند سالوں کی حکومت کے لیے پورا ملک تباہ و برباد کیا جائے. یہ 77 سال سے ہو رہا ہے. پاکستان اور بھارت دونوں اکٹھے آزاد ہوئے 47 میں. فرق صرف ایک کہ آرمی چیف کے عہدے کا. ہندوستان میں 1947 سے 2025 تک 32 آرمی چیف آ چکے ہیں، جبکہ وزیر اعظم 77 سال میں صرف 15. انہوں نے جمہوری حکومتوں نے وقت پورا کیا، آرمی چیف کو مدت ملازمت توسیع نہیں ملتی. اب پاکستان میں 23 وزیر اعظم آئے 77 سال میں آپ دیکھیں، اور 17 آرمی چیف آئے ٹوٹل. آرمی چیف کے عہدوں کو توسیع ملتی رہی اور جمہوری حکومتوں کا کبھی وقت پورا نہیں ہوا. اور یہی فرق ہے سیاسی استحکام، معاشی استحکام، ترقی کا. ہندوستان چاند پہ پہنچ گیا الیکٹرک گاڑیوں، اور ہم کدھر کھڑے ہیں آپ کو پتہ ہے. 77 سال کی تاریخ اٹھائیں، 3 جرنیلوں کو ہندوستان میں 1971 میں جنرل مانک کو 6 مہینے کی توسیع ملی تھی. 1973 میں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تو آرمی چیف کو 1 سال کی توسیع ملی، وہ بھی بعد میں ختم ہو گئی. اور اس کے بعد بھی حالیہ دنوں میں 2024 میں جنرل منوج پانڈے کو صرف 1 مہینے کی ایکسٹینشن ملی، وہ بھی اس لیے کہ جانشین مقرر نہیں ہو رہا تھا. اس کے علاوہ کبھی ہندوستان میں آرمی چیف کے عہدے پر توسیع نہیں دی گئی. وہ ایک سسٹم کے تحت چلتے رہے. آج وہ آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کے سامنے. جبکہ پاکستان میں 6 مرتبہ آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع ہوئی. 65 میں ہوئی، وہ جنگ کے وقت جنرل محمد موسیٰ کو 2 بار ملی توسیع کہ جی حالات ایسے ہیں. پھر جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں مارشل لا لگایا، 88 تک وہ آرمی چیف اور صدر کے عہدے پر بیٹھا رہا. اس دوران 2 دفعہ مدت ملازمت توسیع بھی کروا گیا. پھر مشرف نے 1998 میں جب حکومت کا 99 میں تختہ الٹا، 2007 تک وہ آرمی چیف لگا رہا. پھر اس نے 2001 میں پہلے کہا جی غیر معمولی حالات ہیں، امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ میں شمولیت، اور ایکسٹینشن لے لی. کیانی صاحب نے یہی واردات 2007 سے 2013 میں کی. 6 سال وہ بھی حکمرانی کرتے رہے، آرمی چیف تھے. 2010 میں 3 سال کی توسیع لے کے دہشت گردی کے آپریشن میں تسلسل چاہیے جی. قمر باجوہ 2019 میں آئے اور 3 سال کی ایکسٹینشن، وہ بھی پاکستان کے غیر معمولی حالات اور قانون سازی کے ذریعے پارلیمنٹ سے توسیع لی اس نے. اب عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت کو ابھی آپ کے حالیہ دیکھ لیں. پہلے 2024 میں قانون کے ذریعے 5 سال بڑھایا گیا 26ویں ترمیم کا کہ سیکورٹی تسلسل کو بنائیں، دہشت گردی ہے، سلامتی ہے، سیاسی استحکام ہے، اور ابھی پارلیمنٹ سے بھی وہ ووٹ لے لیں گے اس طرح. تو یہ مدت ملازمت توسیع کا اس طرح کا جو نظام ہے، اس کا نتیجہ پھر پاکستان کی تباہی و بربادی. آپ سارے وہ رکھ لیں اپنے سامنے، ہند سے معیشت دیکھ لیں، اپنی پاکستان کا سیاسی نظام دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیں. دنیا کی کمزور ترین معیشت، اندرون ملک سے بدامنی، دہشت گردی میں پہلے نمبر پر، سیاسی عدم استحکام، اور اس کے سارے واضح ثبوت موجود ہیں. حکومت کے جتنے دعوے آپ کو معیشت کے حوالے سے سارے 2 نمبر دعوے ہیں. 40 لاکھ لوگوں کو پاکستان سے اسی لیے نکالا گیا یہ 3 سالوں میں کہ جی وہ فارن ریمیٹنس بھیجیں، اور لوگوں کی مجبوری ہے وہ بھیجتے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے جی ہمارے پاس فارن اتنی بڑی تعداد میں. اب اگر اتنی بڑی تعداد میں تو پھر معیشت کیسے تباہ و برباد ہے؟ میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں ابھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو. جب بھی کوئی حکومت اپنا مقرر کردہ ٹیکس کا ہدف رکھتی ہے تو وہ اس معیشت کی جیسے مرض کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا علامات، یہ معاشی گراوٹ، سلو ڈاؤن ہونا، صنعتیں بند ہونا، کاروبار ختم ہونا، آمدنی کم ہونا، کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دے سکتے کہ لوگوں کی قوت خرید میں کمی ہے. جب عوام کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے، وہ کم خرچ کریں گے، اس سے وہ سیلز ٹیکس نہیں دیں گے، ایکسائز ٹیکس نہیں دے سکیں گے، وہ آٹومیٹیکلی پھر بے روزگاری، کاروباروں کی تباہی، چھوٹے کاروبار، بے روزگار لوگ یہ آپ کو نظر آئیں گے. لوگ انکم ٹیکس ہی نہیں دے سکیں گے کیونکہ ٹیکس وہی دیتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں گے. تنخواہ دار طبقہ اور کمپنیوں پر بوجھ ڈال کے باقی جو ریئل اسٹیٹ اور اپنے لوگوں کو چھوڑ کے اس ٹیکس سے واردات کرتے ہیں، لیکن اخراجات حکومت کے پورے نہیں ہوتے اور وہ اخراجات بھی ڈبل کر دیتے ہیں. مہنگائی ہوتی ہے. اب دیکھیں وزراء کی تنخواہیں بڑھ گئیں، غیر ضروری محکمے آپ کے پاس، سب سے بڑی کابینہ، مہنگی ترین گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. اب ٹیکس کو جب بڑھایا جائے تو جن لوگوں کے پاس پہلے سے پیسے ہوں گے وہ بھی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیکس نیٹ سے نکلنے کی. 10 مہینوں میں 833 ارب کا حکومت کا ٹیکس کا خسارہ ہے. یہ IMF نے جو مقررہ عدد دیا تھا 190 ارب، اپریل کے مہینے میں انہوں نے 139 ارب صرف خسارہ پہلے ہی ہو چکا ہے. انہوں نے IMF سے وعدہ کیا کہ ہم 640 ارب سے زیادہ خسارہ نہیں ہوگا، خسارہ 833 ارب کا ہو چکا ہے. حالانکہ پچھلے سال سے اس سال 27% ٹیکس اکٹھا کیا ہے انہوں نے. تنخواہ دار طبقے پہ بوجھ ڈال کے 56% اس میں اضافہ ہوا. ہر طبقے پر ٹیکس لگا ہے، دودھ سے لے کر شکر، چینی، ہر چیز پر سوائے سانس لینے اور پانی پہ، سولر پہ بھی لگے ہوئے. لیکن اس کے باوجود تباہی اور بربادی. کابینہ کا آپ سائز دیکھیں ڈبل ہے، وزراء کی تنخواہیں ڈبل ہیں، اخراجات وہ ڈبل ہیں، وہ 25% کی طرف رفتار سے بڑھتے جا رہے ہیں. تو پھر معیشت و تباہ و برباد آپ کو نظر آئے گی. آخر میں بھی عالیہ حمزہ کا کیس تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس دیکھیں اب انسانی حقوق کی عدالتوں میں، انٹرنیشنل عدالتوں میں جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. عالیہ حمزہ نے یہ پہلا کیس شروع ہوا ہے. یہ ناروے کی سینٹرم پارٹی کے چیئرمین گائر لیپستاد ہیں، انٹرنیشنل کورٹ میں بڑے وکیل ہیں، وہ لے کے جا رہے ہیں. اب وہ تمام رہنما جنہیں انصاف نہیں ملا، عمران خان سمیت، ان کے خاندان کو چاہیے کہ اپنی درخواستیں وہاں ڈالیں. میں اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں گا، انہیں انٹرویو میں بھی لوں گا کہ یہ پروسیس کیسے کامیاب ہوتا ہے.
سلمان اکرم راجہ بھی کینیڈا میں موجود ہیں. کینیڈا میں الیکشن بھی ہوئے, آپ کو پتہ ہے, وہاں پی ٹی آئی کا بہت بڑا کنونشن تھا. انہیں اب انٹرنیشنل لابنگ بھی کرنی ہوگی. اور ناروے میں جس طرح بھی زلفی بخاری کل نائب وزیر خارجہ سے انسانی حقوق پہ ملاقات کر رہے ہیں, اسی طرح پاکستانی سسٹم میں جو باہر لوگ موجود ہیں, آسٹریلیا کے انتخابات ہو رہے ہیں, اس طرح دنیا بھر میں, وہاں تحریک انصاف کے لوگوں پر بھی دباؤ ڈالیں اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لابنگ بھی کریں اور عوام کو موبلائز کریں اور تحریک انصاف کی قیادت کو اتنا دباؤ میں ڈالیں کہ یا تو یہ استعفے دے دیں, اس سسٹم سے نکلیں, یا پھر یہ عوام کے ساتھ عوام میں کھڑے ہوں. اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.